مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، ابھی آپ نے کہا کہ اعتکاف الگ چیز ہے، مجاہدہ الگ چیز ہے. اعتکاف کے لیے اپنا شرائط ارکان ہیں، مجاہدہ کے لیے الگ ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ مجاہدے کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، مجاہدہ کیا چیز ہے؟ جی جناب، اب یہ لفظ مجاہدہ عربی کا لفظ ہے جاہدہ یجاہد مجاہدۃ، باب مفاعلہ میں آتا ہے. مجاہدے کا مطلب ہے ایک دوسرے سے جہاد کرنا، یعنی دو گروپ ہیں، ایک اس طرف ایک اس طرف. مجاہدہ آپس میں جہاد کرنا، آپس میں جھگڑا کرنا، آپس میں لڑائی کرنا، آپس میں اس سے مقابلہ کرنے کو مجاہدہ کہتے ہیں. اب مجاہدہ کیا چیز ہے؟ لفظ مجاہدہ کب سے اسلام میں عمل پیرا ہوا؟ میں نے آپ سے گزارش کی کہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر 7 ہجری میں واقع ہوا ہے. 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد آپ واپس تشریف لائے تو پیغمبر نے فرمایا اچانک رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، یعنی ہم چھوٹی جنگ سے چھوٹی جنگ سے ہم بڑی جنگ کی طرف لوٹے ہیں. اب 40 دن بڑی مشکل سے 40 دن حملہ کر کے 40 دن میں مسلمان فتح یاب ہوئے تھے قلعہ قموس پہ. اور اتنی بڑی جنگ کے بعد اب سب کو معلوم ہے حضرت علیہ السلام آخر آ کے دست مقدس سے خیبر فتح ہوا، حالانکہ 40 دن کی لڑائیں لڑی ہیں. اس کے بعد پیغمبر نے پہلی بار واپس تشریف لاتے ہوئے جنگ خیبر سے آپ لوٹ رہے تھے، پھر آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم یعنی بڑی چھوٹی جنگ سے بڑی جنگ کی طرف لوٹے ہیں. اب لوگ حیران ہو گئے کیونکہ آپ نے کوئی جہاد اکبر کا نام ہی سنا ہی نہیں تھا. بالکل. تو لما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما رجع من غزوہ خیبر رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، جب پیغمبر نے فرمایا غزوہ خیبر کے بعد سے واپسی پر ہم چھوٹی جہاد سے بڑی جہاد کر گئے، چھوٹی جنگ سے بڑی جنگ کی طرف لوٹے ہیں. قیل وما ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب لوگ بڑے حیران ہو گئے، یا رسول اللہ یہ جہاد اکبر سے کیا مراد ہے، یہ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے جہاد اکبر کا نام پہلے سنا ہی نہیں تھا. صاحب نے کہا یہ کیا بات ہے؟ قالا جہاد النفس. اب دیکھیں جہاد اکبر سے کیا مراد ہے؟ نفس کے ساتھ جہاد کرنا. بالکل. نفس سے کیا مراد ہے؟ نفس امارہ. ایک تو نفس انسان کی روح کو بھی کہتے ہیں، سانس کو بھی کہتے ہیں. نفس امارہ کے ساتھ جہاد کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جہاد کیا چیز ہے؟ نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہو گیا. اب وہ نفس سے کیا جہاد ہے؟ اعداء عدوک، تمہارا وہ سب سے بڑا دشمن ہے. نفس کلتی، تمہارا وہ نفس ہے جس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، وہ بین جنبیک، جو تمہارے دونوں پسلیوں کے درمیان ہے، یعنی مطلب پیٹ سے مقابلہ کرنا، یہ جہاد اکبر ہے. انسان اپنے خواہشات کو روک کے رکھے اور اس کو اللہ کے تابع بنائے تو یہ جہاد اکبر ہے. فرمایا یہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. قیل وما یا رسول اللہ، فرمایا جہاد النفس، یہ جہاد اکبر ہے. وہ کیا؟ اب جہاد النفس کے آپ نے مزید تشریح فرمائے. اعداء عدوک نفس کلتی بین جنبک، تمہارا وہ سب سے اس بڑے دشمن سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے جو تمہارے پشتیوں کے درمیان. تو اب پشتی کے درمیان بندے کا کوئی بڑا دشمن یہ پیٹ ہے. یہ احادیث میں بھی یہ عبارت موجود ہے. اسی عبارت کی روشنی میں شیخ نور سے فقہ احمد میں بھی یہ فرمایا. اب ایک فرمایا وکلاہما حرفت الرجال، یہ دونوں مرد کے لیے بڑی حرفت ہے، اس کی ہنرمندی ہے. اب اور اسی جہاد اکبر کے لیے نفس کے ساتھ جو جہاد آپ کریں گے اس کے لیے شرط یہ ہے وہ ولی الجہاد الاکبر ينبغي ان يكون الامام وليا كاملا في مقامات الولایت من اب ادوار سبیع قلب انوار، بہت سارے اس کے شرائط گنے ہیں. تو وہ سب کر کے آخر میں فرمایا مجتہدا فی الشریعہ مجاہدا فی الطریقہ، مرشد کا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے وہ شریعت میں مجتہد ہو، مطلب شریعت تمام احکامات جانتے ہوں، پھر اس کے بعد جا کے مجاہدن فی الطریقہ، طریقت میں وہ محنت کرنے والا. اب ہمارے دعوات میں بھی یہ الشریعت اقوالی و طریقت افعالی،
جو میری شریعت میرا قول ہے، طریقت میرا فعل ہے. جس بندے نے پیغمبر کے کلام کو ہی نہ سمجھتا ہو تو وہ پیغمبر کے فعل کو کیا جانے. اور حقیقت و احوال، حقیقت میری جو بدنی کیفیت ہے ان کیفیتوں کیا جانے. اب آگے فرمایا اسی لیے وَأَمَّا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ، لیکن جو جہاد اکبر ہے فَلَا يَجُوزُ إِلَّا فِي حضرت مرشد، کسی مرشد کے حضور کے بغیر مجاہدہ جائز نہیں ہے. اب ایک آدمی کہے جی مرشد کے بغیر بھی ہم کر سکتے ہیں. وَمَنِ ارْتَكَبَ الْمُجَاهَدَةَ، جو آدمی مجاہدہ کا مرتکب ہو جائے، ہم نے تو کرنا ہے جناب، مجاہدہ کرنا ہے، نفس کے ساتھ ہم نے جہاد کرنی ہے، کہ اگر کسی مرشد کے کسی لیڈر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں فقط من ارتکب المجاہدہ بلا مرشد، ایک آدمی مرشد کے بغیر مجاہدہ کرے تو فقط ضل وغوا، وہ مکمل گمراہ ہوا ہے اور وہ راہ سے بھٹک گیا. تو مجاہدے کے لیے مرشد شرط ہے، مطلب اس کا حاضر ہونا شرط ہے. حاضر ہونا شرط ہے. یعنی تو جس طرح اعتکاف میں عالم ربانی اس وقت خود شاہ سید نوربخش ہے، اس کی 3 شرائط اور 12 ارکان سیکھ لے تو وہ اعتکاف کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے نا. اور اگر مجاہدہ کے لیے بھی مجاہدہ ہے، جہاد نفس کے لیے مرشد کا حضور لازمی ہے، بالکل جی واجب ہے، بالکل سامنے ہونا بالکل ضروری. اچھا وہ ضروری ہے. اگر کوئی یعنی من ارتکب المجاہدہ بلا مرشد، مرشد کے بغیر کوئی مجاہدہ کریں تو فقط ضل وغوا، تو وہ مکمل گمراہ ہوا ہے اور وہ بھٹک گیا راہ سے. تو اس مجاہدے کے لیے مرشد کا ہونا شرط ہے. اب مرشد کون ہوگا؟ مرشد وہی ہوگا مجاہدن فی الطریقہ، مجتہدن فی الطریقہ، مجاہدن فی مرشدن فی شریعہ، مجاہدن فی الطریقہ. کم از کم شرط یہ وہ شریعت میں مجتہد ہو، مطلب شریعت تمام احکامات کو جانتے ہوں اور پھر طریقت میں محنت کرنے والا. اب اسی طریقے سے آگے مرشد کے لیے یہ فقہ احوت میں باب الصلاۃ میں بھی اب ہمیں کہتے ہیں جی وہ مرشد ہے، یہ مرشد ہے، تو مرشد کے لیے بھی فقہ احوت مطلب اس کی خصوصیات بتائی گئی. اب مرشد کی تعریف فقہ نے خود فرمایا عام جمعہ کی نماز کی شرائط میں اگر یہ شرائط وَلَوْ كَانَ مَعَ هَٰذِهِ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اگر جمعہ کی نماز کے لیے یعنی وہ ان کے اوصاف گنے ہیں، ان میں سے سخاوت اشرف الانصاب ہو، یہ سارا اللہ کے فرمایا وَلَوْ كَانَ مَعَ هَٰذِهِ وَلِيًّا مُرْشِدًا، ایک ولی مرشد ہو. مرشد لفظی طور پر راستہ دکھانے والا، وہ کون ہو؟ کاملاً مکملاً، وہ خود کامل ہو، مکمل آدمی ہو، مکملاً کسی اور کو کمال تک پہنچانے کی اس میں صلاحیت موجود. وہ کون آدمی ہے؟ متبشراً، میں نے پہلے بتایا تھا وہ ماہر ہو. کس میں؟ فی علوم شریعت، شرعی علوم میں ماہر ہو، طریقت میں ماہر ہو، حقیقت میں ماہر ہو، جامعاً لشعب الولایات، دیکھیں وہ تمام ولایت کا ادوار کو جانتا ہو. تو وہ بندہ مرشد ہے. مرشد کے لیے سب سے پہلی کڑی یہ متبشراً فی علوم شریعتی، شرعی علوم میں ماہر ہو، پھر طریقت میں، پھر حقیقت میں. اس کے بعد شریعت ہی نہ جانتا ہو تو وہ مرشد نہیں بن سکتا ہے. وہی بندہ وہی پریکٹیکل کرا سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں یہ مرشد. اب ایسے مرشد حضور کے بغیر، مرشد کے بغیر بندہ مجاہدہ کر ہی نہیں سکتا ہے. مرشد کے بغیر مجاہدہ جائز نہیں ہے. اور یہ اعتکاف کا تعلق مجاہدے سے نہیں. اچھا بالکل الگ چیز ہے، الگ چیز ہے. اور پھر باب الاعتکاف میں یعنی مرشد کے حضور کا ہونا، مرشد کا لازم ہونا کوئی شرط نہیں. ہاں البتہ کسی عالم ربانی سے سیکھنا ضروری ہے. آداب و شرائط و سنت و ارکان وہ تو ہمارے نزدیک سید نوربخش خود عالم ربانی انہوں نے ارکان کو قرآن حدیث سے فرمایا ہے. اچھا جی. اور قرآن احادیث میں بھی یہ شرائط و ارکان مختلف تقاضے سے موجود ہیں، اور انہیں کو سید نوربخش نے کنسلیٹ کر کے ہمیں کلیئر کر بتایا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا مجاہدہ الگ چیز ہے اور یہ اعتکاف الگ ہے. اعتکاف ایک سنت ہے، مجاہدہ ایک انسان کے روحانی تربیت کا نام ہے، اور اس کا اعتکاف سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. جو لوگوں نے جہالت سے اس کو اعتکاف کو خلط ملط کر کے اس میں مکس کرنا چاہا ہے، یہ کم علمی کی دلیل ہے. یہ حقیقت میں باپ ہی الگ ہے اور یہ کھاتا ہی الگ ہے. اچھا اگر ہمارے اس وقت ہمارے پاس مرشد نہیں ہے تو پھر ہمیں اس سے ہم مبرہ ہے کیا؟ ہم
مرشد نہ ہو تو پھر آپ کے لیے اس میں مجاہدہ واجب تو نہیں ہے آپ پر. اچھا واجب نہیں ہے. یعنی باقی اعتکاف کے نہ کسی مرشد کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی ضرورت ہے. آپ اعتکاف عام حالت میں کر سکتا ہے. پیغمبر نے خود کر کے دکھایا, ہم لوگوں کو اجازت دے دی. اگر فرض کریں ہمارے پاس اگر مرشد تھے, یہ سارے اوصاف پائے جاتے ہیں مرشد کے اندر, تو پھر ہمارے اوپر کیا لازم ہوگا ہمارے پر کہ یہ پھر واجب ہوں گے اس صورت میں؟ کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے. اچھا, لیکن یہ مجاہدہ بندہ ایک روحانی ڈیلنگ کرنا چاہیں تو کر سکتا ہے. اچھا جی. اگر نہ چاہیں تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا. اچھا, نہیں ہو سکتا, کوئی بات نہیں. اچھا, دراجات کو بلند کرنے والے. مثلا ایک آدمی نے پی ایچ ڈی کی, کسی اچھے فیلڈ میں پڑھا تو اس کو اچھی کمائی ہو جائے گی. نہیں کیا تو وہ پاکستان کے حدود سے باہر تو نہیں ہوگا نا. جی جی, صحیح بات ہے. اچھا, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین کو اپنے علم سے روشناس فرمایا. تو پھر ہم انشاءاللہ آپ کو پھر زحمت دیں گے. انشاءاللہ جی, مہربانی ہے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں محمد صاحب اور آپ کے یہ جی بی پاک ٹی وی کا بھی کہ انہوں نے یہ موقع فراہم فرمایا. اور یہ ناظرین سے بھی میری گزارش اور آپ سے یہ گزارش, آپ اس کو شیئر کر دیں. اور اس صورت میں آگے سے جو بھی سوالات آئیں گے آپ مجھ تک شیئر کریں, انشاءاللہ میں اور بھی جواب دے دوں گا. بس آپ ہمارے نوجوان کو ایک میسج ریکارڈ کرائیں. میں جوانوں سے گزارش کروں گا کہ آج کل اس دور میں قرآن و سنت اور فقہ احمد کی روشنی میں آپ جو بھی عمل ہے قرآن و سنت, اور ہم سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کو دلائل کی روشنی میں سمجھنا ہے کہ نام فقہ کہلاتا ہے. تو برائے کرم ہر قسم کے جو باتیں معاشرے میں ہوتی ہیں ان پر کان نہ دھریں, بلکہ تحقیق کر کے قرآن و سنت اور فقہ احمد کی روشنی میں دلائل کے ساتھ جو باتیں آ جائیں اس کو آپ ماننے کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ ہم سچے اسلام کے راہ پہ گامزن ہو سکتے ہیں. اس کے لیے بھی ہے کہ آپ جوانوں سے گزارش ہے, اگر کوئی عالم یا کوئی مفتی یا کوئی بڑا آدمی کہتا ہے جی بلا نہیں ہونے, تو پھر آپ ان سے یہ سوال کریں یہ کس حدیث میں موجود ہے, فقہ احمد کس باب میں موجود ہے. آپ اس طریقے سے آپ ان کو بار بار سوال کریں تو مکمل وضاحت ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ.